बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान ईरान ताल्लुकात में अहम पेशरफ्त। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और ईरानियन प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी कल बॉर्डर पर मिले। एक तो इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट जो कि बहुत सालों से कंप्लीट होना था, फाइनली कंप्लीट हो गया। ट्रांसमिशन लाइंस ईरान से गवादर में 100 मेगावाट्स बिजली प्रोवाइड करेंगी। बड़ा अहम प्रोजेक्ट है, बिजली की सख्त ज़रूरत है। आप जैसे जानते हैं गवादर इज़ इंशाल्लाह एन एक्सपैंडिंग सिटी और ये एक इंटरनेशनल पोर्ट बनना है, लेकिन इट हैज़ टू बी फंक्शनल, फुली फंक्शनल। तो बिजली की वहाँ बहुत अहमियत है, बहुत ज़रूरत है। दूसरा जो बॉर्डर मार्केट है पेशीन और गब्द में, वहाँ उधर बॉर्डर पे उस पॉइंट पे बनाई गई 6 मार्केट्स इस्टेब्लिश करनी है और ये काफ़ी सालों से इस पर बात हो रही है और लेकिन पेशरफ्त कम हुई है। तो ये बड़ा अहम है कि वो भी बॉर्डर मार्केट खुली। याद रखें कि ये बॉर्डर्स जो हैं ये दीवार बन सकते हैं और यहाँ नफ़रतें बढ़ सकती हैं और बॉर्डर्स पे मदाखलत हो सकती है और प्रॉब्लम बन सकते हैं बॉर्डर। बट यही बॉर्डर बहुत पॉजिटिव हो सकते हैं, ये रिश्तों को बना सकते हैं, संवार सकते हैं, तजारत बढ़ा सकते हैं, दोस्ती बढ़ा सकते हैं, मोहब्बतें बढ़ा सकते हैं और ताकत फिर मिल के बढ़ा सकते हैं। तो बॉर्डर मार्केट से इंशाल्लाह ये फ़ायदा होगा। एक तो ये। दूसरा, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने कल बड़ी क्लियरली ऑफ़र किया कि बॉर्डर सिक्योरिटी मेकनिज़म को हम और मजबूत करते हैं। और ये जब फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान भी गए थे ईरान, तो वहाँ भी उन्होंने बॉर्डर मेकनिज़म पर बात की थी और ये कहा था कि इनफैक्ट अगर बॉर्डर पे मामलात गड़बड़ होंगे तो आप मुझे भी डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। उन्होंने उस वक्त के प्रेसिडेंट को, ईरानियन को, ये कहा था। तो पाकिस्तान का एक ये इसमें कंटिन्यूटी है इस पॉलिसी में कि ईरान के साथ ताल्लुकात बढ़ाने, लेकिन बड़ा अच्छा है, कल एक अहम डेवलपमेंट हो गई। अच्छा, और उसके हवाले से जो एक अगला, एक तो बॉर्डर मैकेनिज़्म पे शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि जी मैं इस पे आई विल पर्सनली ओवरसी के कोई मैकेनिज़्म हम बनाएं, मजबूत मैकेनिज़्म, ताकि क्रॉस बॉर्डर कहीं लोग इधर से उधर दहशतगर्द ना जाएं और प्रॉब्लम्स ना क्रिएट हों, बिकॉज उस बॉर्डर पे प्रॉब्लम होते रहें। दूसरी जो अहम बात है जो कि हम कहेंगे इन सम वेज जो सबसे जिसको कहेंगे एसिड टेस्ट है पाकिस्तान ईरान ताल्लुकात का, वो है ईरान पाइपलाइन प्रोजेक्ट। ये शुरू में ईरान पाकिस्तान इंडिया था, इंडिया इसमें से निकला नहीं पूरे तरीके से। इंडिया इज़ देयर नॉट एक्टिव एट ऑल, लेकिन ईरान पाकिस्तान इस पर ज़्यादा एक्टिव है। इस प्रोजेक्ट के तहत पाइपलाइन बिछानी थी जिसके तहत पाकिस्तान को ईरान 750 मिलियन क्यूबिक फीट रोज़ाना की गैस देगा। आपको मालूम है आजकल आपके घरों में गैस नहीं आ रही। कई शहर में हमारी बहन हमें बता रही थी कि वो तो लाहौर में घंटों घंटों गैस नहीं आती, यहाँ भी नहीं आती, इस्लामाबाद में। बहरहाल सो गैस की शॉर्टेज है। दिस प्रोजेक्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पाकिस्तान। लेकिन 2009 में ये साइन हुआ था गैस सेल्स परचेज एग्रीमेंट 2009 में। उसके तहत ये तय हुआ था कि अगर पाकिस्तान एक पर्टिकुलर साल तक ये नहीं करेगा प्रोजेक्ट कंप्लीट, यानी कि उन्होंने पाइपलाइन डाली थी अपने मुल्क, अपने जो इलाका है उसमें ईरानियन टेरिटरी में, पाकिस्तान ने अपनी टेरिटरी पे, लेकिन पाकिस्तान ने ये नहीं कंप्लीट किया। उसको फिर रिवाइज़ भी किया गया प्रोजेक्ट को शायद 2019 में, और उस पर वो जो पेनल्टी थी उसको कहा गया जी उसको ख़त्म करते हैं। लेकिन अगर 2024 फरवरी मार्च तक पाकिस्तान अपनी नहीं करेगा, पाइपलाइन नहीं डालेगा, तो फिर कोई टोटल कोई $18 बिलियन, ये हम फिगर देख रहे थे, 18 अरब डॉलर पाकिस्तान को पेनल्टी में देना पड़ेगा ईरान को। तो वो चूँकि ईरान पर सैंक्शंस हैं यूएस की, तो इस वजह से पाकिस्तान भी झिझका है, पाकिस्तान नहीं किया। और ये हमें तवातर के साथ मुख्तलिफ फॉरेन ऑफिस के जितने लोग रहे बताते रहे कि भाई ये आप इसको रेज़ करें, ये सैंक्शन से पहले का प्रोजेक्ट है, हमको इसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान नहीं कर पाया जो भी वजह है। और कुछ थोड़ा सा मसाइल जेन्युइन भी थे और थोड़ी घबराहट भी होगी। लेकिन अब हमने देखा, ये इसकी दिलचस्प बात आपको ये बताएं कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की मीटिंग हुई मार्च 2 या 3 को। उस मीटिंग में डिस्कस हुआ, ऑयल पेट्रोलियम के जो मिनिस्ट्री के ऑफिशियल थे उन्होंने कहा जी हमने थ्रू एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री अमेरिका को लिखा है परमिशन लेने के लिए, यानी कि फॉरेन अफेयर्स के थ्रू हमने परमिशन लेने के लिए कि जी आप हमें इजाज़त दें ताकि हम ये
پروجیکٹ کمپلیٹ کریں, اور اگر اجازت نہیں, یہ رپورٹڈ ہے اخبار میں ڈیلی ٹائمز میں, کہ اگر آپ نہیں کمپلیٹ کرنے کی اجازت دیں گے تو پھر ہمیں $18 ارب دینے پڑیں گے فائن میں ایران کو, کیونکہ وہ پینلٹی کلوز ہے اس ایگریمنٹ میں. پھر یہ جب میٹنگ ہوئی مارچ میں, تو جب انہوں نے بتایا آفیشیل نے اس کے آئل پیٹرولیم منسٹری, تو اس کے بعد آئل اینڈ گیس کے, اس کے بعد جو اس وقت کمیٹی تھی اس نے یہ طے کیا کہ جی ہم پھر سے کہتے ہیں منسٹری آف فارن افیئرس کو کہ یو ایس امبیسڈر کو خط لکھیں. انہوں نے کہا ہم اپنی طرف سے انسٹرکشن دیتے ہیں کہ یو ایس امبیسڈر کو خط لکھیں اور کہیں کہ ہمیں اجازت لے کے دیں کہ ہمیں انویسٹ کریں اور اس میں جو پروجیکٹ ہے, اور تاکہ ہم یہ مکمل کر سکیں, یہ یعنی کہ پائپ لائن اور پروجیکٹ مارچ نیکسٹ ایئر تک وی کین کمپلیٹ اٹ. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ آپ آئی تھنک سم تھنگ ٹو دی افیکٹ کہ یہ بہت بڑی پینلٹی ہے, 18 بلین. آپ کو معلوم ہے پاکستان کے کیا حالات ہیں اس وقت, تو پروجیکٹ کو مکمل کریں گے تو 18 بلین تو کہاں دینے والے, وہ بھی نہیں ہوگا سلسلہ, لیکن 750 ملین کیوبک فیٹ ڈیلی آپ گیس بھی امپورٹ کریں گے رشیا سے. اب آپ تیل لے رہے ہیں نا, ہمت کر کے آپ نے لیا ہے نا. دس گورنمنٹ ہیز امپلیمنٹڈ وٹ عمران خان's گورنمنٹ ہیڈ ڈیسائیڈیڈ ٹو ڈو, اور اس پہ کچھ میٹنگز بھی ہوئی تھی, تو بڑی اچھی بات ہے. وہاں بھی کنٹینیوٹی تھی, یہاں بھی جو آئل پائپ لائن جو ہے, گیس پائپ لائن ایران پاکستان, وی آر ہوپنگ کہ یہ جو پرائم منسٹر ہیں, جو موجودہ حکومت ہے, وہ اس کو بھی اسی طریقے سے پش کرے جیسے کہ یہ الیکٹریسٹی ٹرانسمیشن پروجیکٹ تھا جو بڑی دیر سے اٹ واز پینڈنگ. تو یہ جو اگر پروجیکٹ ہے ایران پاکستان پائپ لائن پروجیکٹ, گیس پائپ لائن, تو اس میں پھر یہ تعلقات اور بہتری کی طرف جائیں گے اور ان میں ایک مضبوطی آئے گی, کیونکہ جب آپ کی اسٹرکچر ہوتا ہے, جب آپ اکنامک تعلقات اس طرح بڑھاتے ہیں تو پھر تعلقات یقینی طور پہ ہر لیول پہ ان میں بہتری آتی ہے. اچھا, اس کے ساتھ یہ ہم آپ کو بتاتے چلیں اس سے پہلے کہ آئی اینڈ دس ویلاگ, کہ 4 چیزیں ایسی ہیں جن کو مد نظر رکھنا ہے. 3 تو یقینی طور پہ مد نظر رکھیں ہم جب ہم ایران کے ساتھ بہتر تعلقات کی بات کرتے ہیں. ایک یہ کہ آج عرب لیگ کے سمٹ ہو رہا ہے, اور 12 سال کے بعد آفٹر 12 ایئرز بشر الاسد سیریا کے جو پریزیڈنٹ ہیں وہ پہنچے ہیں سعودی عربیہ ٹو پارٹیسپیٹ ان دی عرب لیگ پروجیکٹ. 22 ممبر کی یہ عرب لیگ ہے, اس میں سے بشار الاسد کو یعنی سیریا کو نکال دیا گیا تھا, کیونکہ سیریا میں آپ کو معلوم ہے کہ ایک پوری کی پوری امریکن سپورٹڈ چلی تھی, ان کے خلاف مہم چلی تھی, اور ایک یعنی موومنٹ چلائی گئی تھی جس میں امریکہ نے فل فلیج سپورٹ کیا تھا. اسرائیل واز ویری پلیزڈ اباؤٹ اٹ آلسو. جو عرب ممالک تھے اس وقت وہ ان کے خلاف تھے, وہ بھی سب ان کے خلاف تھے. اور ہمیں یاد ہے اس وقت کہ جب پاکستان کو بھی انوائٹ کیا گیا تھا, OIC نے بھی اس پر میٹنگ کی تھی, تو اس وقت آئی تھنک اٹ واز پریزیڈنٹ زرداری, ہی اٹینڈڈ دا میٹنگ. انہوں نے کلیئرلی کہا تھا کہ ہم اس کے خلاف نہیں دیں گے, وی آر ناٹ گوئنگ ٹو سپورٹ اینی تھنگ اگینسٹ بشار الاسد. تو اس وقت ان کو بشار الاسد اس وقت ان کو کہا گیا تھا کہ یو آر آن دا رانگ سائڈ آف ہسٹری, اینڈ ہی سیڈ ویل سی برادر, اپنے جو عرب ہوسٹ تھے کہ آپ دیکھیں گے who's on the right side of history. تو بڑی اچھی بات ہے, وہ ڈیولپمنٹ ہے, سو اٹس اے گڈ تھنگ. اور عرب لیگ نے یہ سعودی پرنس نے اور MBS نے جب انہیں ملے ہیں اور ایک جنرل اسٹیٹمنٹ دیا, انہوں نے کہا کہ ہم لوگوں کے ساتھ رشتے بڑھا رہے ہیں کیونکہ گلوبل چیلنجز اتنے زیادہ ہیں, وی نیڈ ٹو میٹ دوز گلوبل چیلنجز ٹوگیدر. اچھا, دوسرا یہ کہ انڈیا کے جو انروڈز ہیں, انروڈز کیا آلریڈی اٹ از پریزنٹ دیر. تو NSA میٹنگ ہوئی تھی 8-9 مئی کو ان سعودی عربیہ, جہاں کے UAE کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر, انڈیا کے اجے دوال, US کے جیک سلیون اور سعودی عربیہ کے اپنے, تو یہ 4 نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزرز ملے تھے. اور انہوں نے کہا تھا کہ وی آر وانٹنگ ٹو ورک ٹوگیدر, کہ ہماری ایک جو کامن ویژن ہے کہ میں پڑھ کے, ٹو ایڈوانس دیئر شیئرڈ ویژن آف اے مور secure and prosperous Middle East region interconnected with India and the world. Interconnected with India, تو انڈیا کے ساتھ انٹر کنیکٹڈنیس تھرو دا سی ہو سکتی ہے, لیکن اوور لینڈ تو جبھی ہوگی جب پاکستان کے ساتھ
تعلقات کی بہتری ہوگی، لیکن خطے میں جو کچھ ہو رہا ہے وی ہیو ٹو بی اویئر آف دیٹ. اور فائنلی جو سعودی عربیہ اور ایران کے درمیان مارچ میں اتنا میجر یعنی رپروشما ہوا، اس میں چائنا کا جو رول تھا، اور اس کے بعد اب انشاءاللہ بڑی جلدی آئی تھنک اٹس ان دا پروسیس کہ سعودی عربیہ اپنی ایمبیسی کھول رہا ہے ایران میں. ایران از اوپننگ اٹس ان سعودی عربیہ آفٹر 8 or 9 years، کیونکہ یہ کب ایمبیسی کلوز ہوئی تھی 2016 میں، تو 7 سال کے بعد. تو بڑی اچھی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں ان دا ریجن، اینڈ پاکستان بھی اپنے تئیں تعلقات جو ہے جیسے ایران کے ساتھ ہم نے بہتری کی طرف لے کے گئے تعلقات، لیکن اس سب میں یقینی طور پہ انڈیا کا جو ایک رول ہے پاکستان کے ساتھ انڈیا تعلقات، جب تک کہ انڈیا کے ساتھ پاکستان کے تعلقات بہتر نہیں ہوں گے، یہ سب جو ویژنز ہیں کہ کنیکٹنگ ساؤتھ ایشیا ود دا ریسٹ آف دا ورلڈ، وہ انکمپلیٹ رہیں گی. بیکاز پاکستان وہ انٹر کنیکٹڈنیس میں اٹ ول کریٹ ہرڈلز اینڈ اٹ مسٹ، بیکاز ہمارے پاس یہ بارگیننگ چپ ہے، اور انڈیا کو کے ساتھ ایک ہی ہمارا معاملہ ہے جو کشمیریوں کے ساتھ جو ظلم کر رہے ہیں، اور ابھی ان کا خیال ہے G20 میٹنگ وہاں کر کے تو اس کے نتیجے میں سب ایوری تھنگ ول بی اوکے. ایک آخری بات کہ ہمارے دوست چین اور جو ٹرکی ہیں دیو ریفیوز ٹو اٹینڈ دا میٹنگ دیٹ از بین پلانڈ G20 کی ان سری نگر، جو کہ مقبوضہ کشمیر میں ہے اور UN سیکورٹی کاؤنسل ریزولوشن کے تحت ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری، اینڈ انڈیا از پریزنٹنگ اٹ ایز پارٹ آف انڈیا، اینڈ دیر فور انٹرنیشنل وہاں کانفرنس منعقد کی. اور یہ شوز دا ڈبل اسٹینڈرڈز آف دا ورلڈ. ادھر کہہ رہے ہیں جی یوکرین میں دیکھیں کیا ہو گیا اور رشیا کیا کر رہا ہے یہ وہ، تو یہ اسی حساب سے جو انڈیا کر رہا ہے کشمیر میں اٹس وائلیٹنگ UN سیکورٹی کاؤنسل ریزولوشنز. لیکن ہم چاہتے تھے کہ آپ کو آج ذرا جو گلوبل ریجنل سین ہے اس کی طرف بھی لے کے جائیں، کیونکہ ملک کے اندر تو جو حالات ہیں وہ تو ہماری سب کی نظر اسی پر ہے، بٹ دا ورلڈ آلسو گوز آن وائل وی ڈیل ود آر پرابلمس، اور اس پر بھی ہماری فوکس ہونی چاہیے. ہماری طرف سے اتنا ہی. خدا حافظ. پاکستان ہمیشہ زندہ باد.